لگا تمہارے کپڑوں پہ گند ظاہر نہیں ہوا. میں نے کہا اگر سور گلی میں سے گزرتا تمہارے کپڑوں کو ٹکرا گیا, فرمایا خشک بھی ہو تو بہتر ہے کپڑے بدل کے نماز پڑھو. پھر فرمایا لوگو سور کپڑوں سے لگ جائے جسم اتنا ناپاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے ناپاک ہو جاتا. یہ کزن کیا ساتھ ہے. حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو, جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو. صحابہ اکرام کا مجمع موجود ہے. سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. اللہ اکبر. جرت نہیں تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کسی مسئلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے, بلکہ انتظار میں ہوتے کسی قبیلے والے آئیں گے, کوئی وفد آئے گا, فلانے علاقے سے لوگ آئیں گے, کلمہ پڑھیں گے, اسلام کی حقانیت کے بارے میں پوچھیں گے. ہم کان لگا کے کان دھر کے بیٹھیں گے, جواب ہمیں بھی مل جائے گا. علماء اکرام فرماتے ہیں جو صحابہ نے پراپر حضور سے مستقل جو سوال کیے پورے قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان کی تعداد صرف 14 تھی, ورنہ صحابہ کی جرت نہیں تھی کملی والے سے سوال کر سکے. یہ ادب کا تقاضا ہے. حضور علیہ السلام سے سوال نہیں کرتے تھے. اللہ غنی منبر پر آ کے بیٹھے, صحابہ اکرام کو بلایا, فارس والو, روم والو, ابو ذر قبیلے والو, قبا کی بستی والو, مکے سے جو لٹ پٹ کے آئے وہ بھی, مدینے والو, امیر سارے غریب بیٹھ جاؤ. رحمت دو عالم علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ ایسے بیٹھ گئے جیسے چاند کے ساتھ ارد گرد ستارے ہوا کرتے ہیں. کچھ کہنے لگے ہیں, پھر نبوت والا چہرہ سامنے اٹھا, پھر رحمت والے لب کھلے. آپ نے فرمایا لوگو خیر النساء, بہترین عورت کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق کہہ دیا نمازیں پڑھنے والی. ابو بکر ٹھیک ہے لیکن میرا مطلب یہ نہیں. عمر پاک تیری زبان پہ تو حق بولتا ہے, خدا بولتا ہے, بولو. حضرت عمر نے کہا فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ مطلب کوئی نہیں. حضرت عثمان سخاوت کا پہاڑ, جی آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے, فرمایا عثمان میرا یہ مطلب کوئی نہیں. حضرت علی علم کا دروازہ, آپ نے جواب دیا, فرمایا اے علی آج تو بھی جواب نہ دے سکا. سارے صحابہ اپنی اپنی رائے دیتے رہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میرا یہ مطلب, ان کو جھٹلایا نہیں اللہ کے نبی نے. آپ نے فرمایا اگر میں کہتا کہ تو جھوٹ بولا, دنیا تو پہلے انتظار کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. کہا ٹھیک ہے, تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی ٹھیک ہے, لیکن میرا ٹھیک سب ٹھیکوں سے ٹھیک ہے. فرمایا علی آپ بتلاؤ. حضرت علی کہنے لگے میں سب میں پیچھے کھڑا تھا, میں توڑا, میں بھاگا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس گیا. میں نے کہا فاطمہ آج تو تیرے ابے نے سب کو حیران کر دیا. کہا علی کیا ہوا؟ کہ تیرے ابا جان نے آج سوال کیا. کہ مجھے بھی تو بتلا. کہ خیر النساء, بہترین عورت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی اے علی کون کون بیٹھا ہے؟ کہ چاچا ابو بکر بھی, عمر بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. چچا تیرا بہنوئی عثمان بھی بیٹھا ہوا ہے. حضرت امیر معاویہ سارے ماموں تائے چاچا نانا بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کسی نے جواب نہیں دیا؟ کہا تو نے بھی کوئی نہیں دیا؟ نہیں. ماں نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. علی یہ تو بڑا آسان سوال ہے, ادھر کان لا, میں تیرے کان میں جواب بتاؤں گی, جا کے حضور علیہ السلام کے سامنے مجمع میں ادب کے ساتھ کہہ دینا, تیرے صحابہ میں نمبر بن جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب سیدہ فاطمہ نے جواب دیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور جا کے رحمت دو عالم علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں جواب دوں. حضور نے فرمایا علی جواب دے. کملی والے سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی میں کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر محرم نے ساری زندگی میں اس کا چہرہ نہ دیکھا ہو. سارے کہنے لگے واہ علی تیرے کیا کہنے, تیرے کیا کہنے, تیرے جواب نے تو سب کو لاجواب کر دیا. رحمت دو عالم 1 منٹ کے لیے سے پھر آپ کا سر مبارک جھکا, پھر آپ نے اپنے نبوت والے کرتے کے دونوں کونے اپنے ہاتھوں میں لیے, پھر کیا فرمایا اے اللہ میری فاطمہ کو جزا خیر دے دے, اے اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند کر دے, اس کے بچوں کو جنتی جوانوں کے سردار بنا دے, اس کے علم میں اللہ اور ترقیاں عطا فرما. صحابہ آمین آمین کی صدائیں بلند کرنے لگے. ایک صحابی کہنے لگا کملی والے عرض کروں, جواب علی نے دیا, دعا فاطمہ کو مل رہی ہے. رحمت والے نبی نے اپنی گیلی آنکھوں سے علی کی طرف دیکھا. حضرت علی کی چیخ نکلی کہ اللہ کے پاک پیغمبر سچ کہہ رہے ہیں, زبان میری چلی, جواب تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. خیر النساء, نبوت والی زبان سے اگلا اعلان ہوا. آپ نے فرمایا غیرت مند عورت کون ہے؟ غیرت مند عورت کون ہے؟ اللہ.
صحابہ کے سر جھک گئے. آپ نے فرمایا جا علی فاطمہ سے پوچھ کیا غیرت مند کون ہے. حضرت علی پوچھ کیا کہ یا رسول اللہ تیری بیٹی میری گھر والی حسن حسین کی امی کہہ رہی ہے غیرت مند وہ ہے جو اپنی عزت بھی بچا لے, اپنا گھر بھی بچا لے, اپنے بچوں کو بھی بچا لے, اللہ کا شکر بھی ادا کرے, ہستی ہستی دنیا میں گزر بسر کرے, ہستی ہستی دنیا سے چلی جائے. اللہ اکبر. کبھی شوہر کا شکوہ باپ کے آگے نہ کرے, کبھی باپ اور گھر والوں کا شکوہ خدا کے آگے نہ کرے. اس سے بڑی غیرت والی عورت کوئی نہیں. حضور نے پھر فرمایا اللہ میری فاطمہ کو جزا دے. میری فاطمہ نے جو بھی کہا محمد صداقت کی مہر لگا کے کہہ رہا ہے سچ کہا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ میرے عزیزوں میں آج آپ سے عرض کروں گا, آج ہمارے یہاں ایک نعرہ مولانا عبدالشکور صاحب لگا ہوا ہے کہ عورت کو بھی شانہ بشانہ جینے کا حق دیا جائے. اجی کیا جائے گا, میرے ابو جان نے مجھے بھی یہ کرایا, میرے ابو جان نے مجھے ایم اے کرایا, میں تو ایک سبجیکٹ سے ایک پیپر سے رہ گئی تھی. ورنہ آپ درخواست دیجئے علاقے کا ایم این اے آپ کا واقف ہے, اس کا سیکٹری آپ کا واقف ہے, اگر 4-5 لاکھ روپے لگ جائیں گے بچوں کے لیے ایک ماسی رکھ لیں گے جو بچوں کو سنبھال لے گی, میں نوکری کروں گی, ابتدائی تنخواہ 40-50 ہزار ملے گی, اعلیٰ قسم کے اسکولوں میں بچوں کو پڑھاؤں گی, کسی کو میں فوجی کسی کو ڈاکٹر بناؤں گی, کسی کو وکیل کسی کو ڈاکٹر نہیں بناؤں گی. مرد کی صحن سازی کی, اس نے کہا ٹھیک ہے نکل جا. اللہ اکبر. یہ کیا ہے شانہ بشانہ ہے. مجمع کے اندر کہہ رہی ہے دیکھو میں مرد کے شانہ بشانہ چلتی ہوں, اس کے آدھے دکھوں کو میں نے بانٹ لیا, آدھے گھر کے خرچے کو میں نے بانٹ لیا, دسترخوان کے خرچے کو میں نے بانٹ لیا. اگر استری اس کے ذمہ تو واشنگ مشین کی دھلائی میرے ذمہ, مرچیں اس کے ذمہ تو نمک میرے ذمہ, مسالہ اس کے ذمہ تو پیاز میرے ذمہ. تجھے کس بیوقوف نے, تجھے کس نکمے نے, تیری عزت کے ڈاکے دار نے, تجھے کس نے کہہ دیا کہ یہ شانہ بشانہ. میں قرآن کے آئینوں میں سے, قرآن کے برکوں میں سے, نبوت والی زبان سے جو لفظ نکلے جس امت حدیث کہتی ہے, میں تجھے ان جملوں میں سے بتاؤں شانہ بشانہ کون ہے. گرمی کا موسم ہے, مارچ کا مہینے کے بعد اپریل مئی کا مہینہ آئے گا, گرمی بھی میرے عزیزو تیرے گھر کے اندر آئے گی اور اپنے جو بندی کھائے گی. اللہ اکبر. شانہ بشانہ کیا ہے, اگر آدمی پریشان آیا اجی کیا بات ہے, اللہ اکبر, نو قرضے پہ قرضہ چڑھ رہا ہے, دکانداری ہوتی کوئی نہیں, قرضے والے دکان پہ لینے آئے, اللہ اکبر کیا کروں, گھر سے پریشان باہر سے پریشان. شانہ بشانہ یہ ہے جلدی کرے, مٹکے سے ٹھنڈے پانی کا پیالہ لائے, اپنے شوہر کو پلائے اور ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائے. اجی آپ کی دکان کے قرضے کی محنت آپ کرو, دعا میں کروں گی. اللہ اکبر. آپ اپنے قرضے اتارو تاکہ ذہنی ٹینشن کے مریض نہ ہو جاؤ. ہماری فکر نہ کرنا, میرے کپڑوں کی فکر نہ کرنا, میں تجھے گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہن کے دکھا کے گزارا کروں گی, میں نہ تجھے رو کے دکھاؤں گی. تو گرمی میں بٹھائے گا سلائے گا, میں سو کے دکھاؤں گی. تو کہے گا ابا کے چلی جاؤں گی, تو کہے گا اماں کو گھر بلا تو بلاؤں گی, تو کہے گا سر اٹھاؤں گی, تو کہا سر جھکاؤں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. اللہ اکبر. تو زمین پہ بیٹھ کے کھلائے گا, میں تجھے بیٹھ کے کھا کے دکھاؤں گی. تو میز پہ مرغی کی ٹانگوں سے کھا کے کہے گا کھا, میں مرغی کی ٹانگ کھاؤں, میں کبھی تیرے سے شکوہ نہیں کروں گی. تو اچار روٹی کھلائے گا, میں اچار روٹی کھلاؤں گی. دعا کرتی ہوں میری عمر تجھے لگ جائے, میری خوشیاں تجھے لگ جائیں. یہ شانہ بشانہ. تیری بیماری میرے پہ آ جائے, یہ شانہ بشانہ. جنازہ میرا ہو کندھا تیرا ہو, مسکراتی ہوئی جنت کے اندر جاؤں گی, یہ شانہ بشانہ ہے. اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ اس زبان پہ, عورتیں وہ کرتی تھی, کیا کرتی تھی, اللہ اس زبان پہ فالج کرا دے, اگر میرے ہوتے ہوئے تیرا جنازہ اٹھ جائے, اللہ نہ کرے اگر اٹھ گیا تو بے فکر ہو کہ قبر کے اندر سو جانا. گود میں 2 بچے چھوڑ کے جائے گا, ایک بیٹی چھوڑ کے جائے گا, ایک بیٹا چھوڑ کے جائے گا. تیرے جانے کے بعد محنت ایسی کروں گی, جب بیٹی جوان ہوگی دنیا کو رابعہ بصریہ نظر آئے گی, بیٹا جوان ہوگا دنیا کو عبد القادر جیلانی نظر آئے گا. جس دن میرا جنازہ اٹھے گا اس انداز سے جاؤں گی, نہ کوئی میرا چہرہ دیکھ سکے گا, نہ میری کفن والی کوئی چادر دیکھ سکے گا. قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر میں تو اللہ کے دربار میں نیکیاں لائے گا, میں غیرت والا پردہ لے کے آؤں گی. اللہ فرمائے گے نہ نیکیوں والی گٹھڑی پرے رکھ اور غیرت والا پردہ دکھا, تو بھی جنت میں جا, اپنے گھر والے کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھی ساتھ لے جا. یہ شانہ بشانہ ہے, اسے کہتے ہیں شانہ بشانہ. یہ شانہ بشانہ تھوڑی ہے, یہ سارے کے سارے, میں تمہارے سے گلہ کرتا ہوں میرے بچوں,
تم 24 25 26 سال کے بیٹھے ہو، میری عمر 46 سال ہے، میرے عزیزوں یہ سارے میرے کابین میرے سر کے تاج بیٹھے ہیں، میں تمہارے سے گلہ کرتا ہوں، کہتے ہمارے پھوڑے نے ہمارے واسطے کرائی کیا